بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ سیاسی معاملات آئین کے مطابق ہوں، ریاستی ادارے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہیں، قانون کی حکمرانی ہو اور اختیارات وہ استعمال کریں جن کا حق ہو، تو حالات وہ کبھی نہیں بنتے جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ عرصے تک ایک معمول کی تعیناتی موضوع بحث رہی۔ دنیا کے ان ممالک میں جہاں سیاست قاعدے اور قانون اور مضبوط روایات کی بنیاد پر چلتی ہے، یہ عام سی بات ہے۔ سیاسی حلقوں، عوام یا میڈیا میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ صدر یا وزیر اعظم جس کا یہ اختیار ہو، وہ طے شدہ اصولوں کے مطابق جسے مناسب سمجھتے ہیں فوجی اور دیگر اداروں کا سربراہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک اختیار بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ اگر کوئی عہدہ سنبھالنے کے بعد پیشہ ورانہ اعتبار سے معیار کے مطابق نہ نکلے، شکایات پیدا ہو جائیں یا حکومتی پالیسیوں سے اختلاف ہو جائے تو استعفیٰ طلب کیا جاتا ہے، اور یہ ایک معمولی سی خبر بنتی ہے۔ یہ ان ممالک کی بات ہے جہاں آئین اور اس کے مطابق اقتدار میں آنے والے منتخب حکومت کی بالادستی قائم ہے۔ امریکی سینٹ میں صدر کی طرف سے کسی بھی عہدے کے لیے نامزد امیدوار کی جانچ پڑتال کرنا، سامنے بلا کر سخت سوال و جواب اور اس کے ماضی کو کھنگالنا ایک روایت ہے۔ صدر کا اختیار سب اعلیٰ عہدوں کے لیے سینٹ کی طرف سے منظوری کا پابند ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان جیسے پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کے اختیارات پر ایسی کوئی جانچ پڑتال نہیں، کابینہ سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ ہمارے آئین میں کچھ اور لکھ دیا گیا ہے۔ اختیار تو وزیر اعظم کا ہے، لیکن صدر پاکستان اس پر آخری مہر لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پارلیمانی روایت کے مطابق یہ رسمی اختیار ہے، اور چونکہ وزیر اعظم پارلیمان میں اکثریت رکھتے ہیں اور حکومت کا سربراہ ہے، صدر اس کی سفارش کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، مگر کسی عہدے کے لیے کی گئی سفارش کو فوری طور پر منظور کرنے کے پابند نہیں ہوتے۔ وہ کچھ دن غور و خوض کرنے یا فائل کو کھولے اور دیکھے بغیر، اگر خط کا مضمون پہلے ہی معلوم ہے، واپس وزیر اعظم کو بھیج سکتے ہیں۔ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ یہ واجبی سا اختیار ہے، مگر حالات کے تناظر میں کیوں اتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ افواہوں کا طوفان امنڈ آیا۔ اصل اور بنیادی مسئلہ ہماری ریاست اور سیاست کا وہ نہیں جو دکھائی دیتا ہے۔ دراصل ہم بیماری کے اسباب کی بجائے اس کی علامات پر بحث کر رہے ہیں۔ ان مسائل کا اگرچہ سب کو ادراک تو ہے، مگر بات صرف اشاروں میں کی جاتی ہے۔ تنقید اور الزام تراشی کا رخ سیاسی مخالفین کی طرف ہمیشہ ہوتا ہے، جبکہ ماضی کی سیاسی جنگوں کا کوئی بھی حریف اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں۔ جمہوریت کی دوسری بحالی 1988 کے بعد گزشتہ 34 برسوں میں اگر نگران حکومتوں کو بھی شامل کر لیں تو تقریباً 15-16 حکومتیں بنتی ہیں۔ اقتدار سے محرومی کے بعد ہر سابق وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ اس کے پاس اختیارات استعمال کرنے کا حق نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ آئین میں تو تھا، مگر جو نظام عرصہ دراز سے چل رہا تھا اس سے وزیر اعظم کی پرواز ہمیشہ محدود ہی رہی۔ عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی اختیارات کی تقسیم کے بارے میں افہام و تفہیم، سمجھوتے اور اعتماد کی کمی کے پیش نظر ضامین اور ضمانتوں کا انتظام کر لیا گیا۔ سب کو یہ بھی معلوم تھا کہ جن کے سہارے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے اور جن کے سرپرستی میں حکومت چلانی ہے، ان کے ساتھ بگاڑنا عقل مندی نہیں ہوگا۔ پہلی مرتبہ میاں نواز شریف وزیر اعظم اسی نظام کے طفیل بنے تھے۔ ان کے سیاسی تاریخ اور جغرافیہ ضیاء الحق کے دور کے گورنر ہاؤس کی 4 دیواری کے اندر تھا۔ جب اس نظام نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہو چکا تھا، تو انہوں نے سرپرستی کے سائے کی چھتری کو زبردست جھٹکے دیے۔ پنجاب کی سیاست میں وہ ایک نئے ستارے کے طرح ابھرے اور ایسے چمکے کہ روایتی زمیندار گھرانوں کے سب چراغ دھندلا گئے۔ یہ ان کی سیاست کی کامیابی سمجھیں کہ انہوں نے پنجاب اور دیگر صوبوں کے اشرافیہ، تجارتی اور صنعتی حلقوں اور متوسط طبقات میں اپنا مقام پیدا کیا۔ 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے وزیر اعظم کے آئینی اختیارات استعمال کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ان کے فیصلوں اور پالیسیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 بڑے افسروں کو فارغ کرنے کا انہوں نے آئینی اختیار استعمال کیا۔ اداروں کے درمیان اختیارات کی آئینی حدیں اپنی جگہ، مگر توازن بگڑا ہو تو ایسے جھٹکوں سے درست نہیں ہوتا۔ ٹکراؤ ضروری نہیں تھا، ذرا رفتار آہستہ رکھتے، اداروں کو اپنی رائے پر قائل کرنے کی کوشش کرتے یا کوئی متفق لائے عمل اختیار کرتے تو شاید انجام وہ نہ ہوتا جو ہوا۔ عمران خان نے عوامی مقبولیت تو حاصل کی، مگر بیساکھیوں کا سہارا انہیں بھی لینا پڑا۔ جب خود پر وہ گزری جو دوسروں پر گزر چکی تھی تو خیال آیا کہ سہاروں کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا غلط تھا۔ اب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم تو اب دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ہم نے موجودہ بندوبست اور اس کے ماضی کے کرشمے دیکھ لیے۔ یہ عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ جب غیر یقینی صورتحال زور پکڑتی ہے
ہر روز لڑائی جھگڑوں کے دور چلتے ہیں تو ملک ترقی نہیں کرتے، سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ ہمارے حالات تو اس بگاڑ کی آخری حدوں کو چھو رہی ہیں۔ اس وقت دو طرفہ معاہدوں کی ضرورت ہے۔ پہلا تو سیاسی جماعتوں کے درمیان کہ بنیادی طور پر سب چاہتے ہیں کہ منتخب حکومتوں کی آئین کے مطابق بالادستی قائم ہو، سب مل بیٹھیں اور ایک نیا میثاق جمہوریت ترتیب دیں۔ دوسرا غیر رسمی اور اداروں کے ساتھ کہ جن وجوہات کی بنا پر ملک کمزور ہوا، معیشت تباہ ہوئی اور جو کچھ ہوا اور جو ہو رہا ہے، اس سے نہ صرف جگ ہسانی ہوئی بلکہ اعلیٰ ترین اداروں کی ساکھ کو بھی دھچکا لگا ہے۔ باقی باتیں تنازعات اور احتساب کے جھگڑے بعد میں کہ پہلے آپ مل کر نظام کو چلانے کی کوئی تدبیر تو کر لیں۔ ضروری ہے کہ تمام اہم قومی معاملات میں حکومت اور قومی ادارے مل کر اتفاق رائے سے آگے بڑھیں۔ طاقت کے توازن کا مسئلہ ضربیں لگانے سے حل نہیں ہوتا اور نہ ہی منمانی کرنے سے۔ درمیانی راستہ نکالنے کی سیاست بھی ایک ہنر ہے، یہ ممکنات کا فن ہے، البتہ ہوا پانی کیتلی سے باہر نکل کر کسی کے ہاتھوں پر گرے گا تو جلائے گا۔ یہاں ستم تو یہ ہے کہ سب جلے ہوئے ہیں مگر ایک بار پھر پانی کو جوش دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہوش، بصیرت اور ہم آہنگی کی ایسی ضرورت پہلے کبھی نہیں تھی جو اب ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔